السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی آفس اسلام آباد میں موجود ہوں. یہاں پہ یہ ایک کمپلینٹ سیل بنایا گیا ہے جہاں پہ پاکستان بھر سے لوگ اپنے علاقے کے جو ان کے انتخابی نشان ہیں یا جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے حوالے سے یہاں سے تفصیل لے رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہے یہ پاکستان کے مختلف شہروں سے یہاں پہ موجود ہیں اور یہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تنخواہ کے کام کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کل تقریباً پچھلے ٹائم یہ اس کا آغاز ہوا ہے اور ابھی تک 10,000 سے زیادہ کالیں یہاں پہ سنی جا چکی ہیں، جس میں مختلف علاقوں سے لوگ کال کرتے ہیں اور اپنے علاقے کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو انتخابی نشان ہیں، وہ پوچھتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے جو یہاں پہ اس آفس کے جو مینج کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے اس آفس کے حوالے سے مزید تفصیل لیتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسا رسپانس مل رہا ہے اور کیا شکایت آ رہی ہے؟ مین جو ہمارے پاس شکایت آ رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہم سے بیٹ سمبل لے لیا گیا ہے. تو لوگ آپ کو پتہ ہے پہلے جو کینڈیڈیٹ ہوتا تھا وہ ووٹر کے پاس جاتا تھا ووٹ مانگنے. اب جو ووٹر ہے وہ کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کے نشان کو ڈھونڈ رہا ہے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو. تو ہمارے پاس یہی آ رہا ہے کہ کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے، مین یہی ہے. باقی چھوٹے موٹے کہ جلسہ نہیں کرنے دیا یا پولنگ اسٹیشن دور بنا دیا گیا، لیکن مین 80 to 90% ہماری جو کالز ہے وہ یہی ہے کہ انتخابی نشان کیا ہے. اچھا، اس کا آغاز کب ہوا ہے اور ابھی تک کتنی کالیں وصول ہو چکی ہیں؟ اس کا آغاز ہم نے کل 2 بجے نمبر ایڈورٹائز کیا ہے. کل 2 بجے سے لے کے کل کے دن میں تقریباً ہمیں 5,000 to 6,000 کالز آئی تھی رات 11 بجے تک، اور آج ابھی تک ہمیں 7,000 آلموسٹ کالز آ چکی ہے. کل کا ہم نے ڈیٹا نہیں رکھا، آج بھی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ڈیٹا رکھیں، لیکن آپ ابھی بھی سن رہے ہوں گے ہر سیکنڈ میں ہمیں کالز آ رہی ہوتی، تو وہ ڈیٹا مینٹین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن پھر بھی ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کتنی کالز آ رہی ہے، لیکن اٹس میسو. اور میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے، یعنی کہ لوگ میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، لوگ رو رہے ہیں، کال پہ رو رہے ہیں. ان کو مطلب ایک سہولت مل گئی ہے کہ ہم کیا کریں پی ٹی آئی کے لیے، تو سارے لوگ شوق سے کالز کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو خان صاحب نے امید باندھی ہوئی ہے 8 فروری کو یہ ایک عوام کا سمندر نکلے گا، انشاءاللہ سونامی نکلے گی. اس سے آگے کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن انشاءاللہ پی ٹی آئی کے امیدوار جیتیں گے ضرور انشاءاللہ. اچھا، یہاں پہ جو کالیں کر رہے ہیں کس طرح کے لمحات یا کس طرح کے جذبات ہوتے ہیں لوگوں کے؟ کوئی ایسے بندے سے بات کروائیں نا جنہیں کوئی ایسی کال موصول ہوئی ہو جو لوگوں کی موٹیویشن کا باعث بنے. یہ کسی سے بات کروائیں. یہ ساروں کے پاس ہی کالز آ رہی، لیکن آپ حماد سے بات کر لیں. ان کو ابھی ایک کال آئی تھی، وہ آگے سے رو رہی تھی، اور ان کو کل سے اس طرح کی کالز آ رہی ہے کہ لوگ رو رہے ہیں ان کے سامنے، مطلب کال پہ رو رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہمت ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم بھی نکلیں گے آپ، یعنی کہ اس طرح کی کالز. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، مطلب یہ کوئی ہم غیر قانونی کام نہیں کر رہے، یہ الیکشن کمیشن کو اسسٹنس دے رہے ہیں ہم. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ کینڈیڈیٹ کے نشان کے بارے میں واضح کرے لوگوں کو. کینڈیڈیٹ کے نشان کے بارے آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صوبائی پہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اور قومی پہ، صوبائی کے بیلٹ پیپر پہ قومی کے نشان چھاپا ہوا ہے تاکہ لوگ کنفیوز ہو. مختلف حلقوں میں پھر دھاندلی ابھی سے شروع ہو گئی ہے. تو یہی تو بات ہے، انہوں نے دھاندلی کو لیگلائز شکل دی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو ہم چیلنج بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہمارا جو قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہے، اگر اس کا اورنج نشان ہے، صوبائی کا ایپل ہے، تو صوبائی کے بیلٹ پیپر پہ اورنج بھی ڈالا ہوا ہے انہوں نے تاکہ لوگ کنفیوز ہو. کسی اور کا دیا ہوا ہے، کسی اور کو دیا ہوا ہے اورنج. تو اس طرح کے انہوں نے حربے استعمال کیے. لیکن میں پھر بھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہونے لگا ہے، اور انشاءاللہ عوام کا ایک سمندر نکلے گا عمران خان کے حق میں، اور امیدواروں کو ووٹ ڈالے گا انشاءاللہ عمران خان. انشاءاللہ جی، عوام کا سمندر نکلے گا. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسی کالیں موصول ہو رہی ہیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ خواتین اور بزرگ کالیں کر کے آگے سے رو رہے ہیں اور خان کو دعائیں دے رہے ہیں، اور اپنے حلقے کے امیدوار نہ صرف ان سے وہ ان کا انتخابی نشان پوچھ رہے ہیں بلکہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حماد خان ہے. کیسی کالیں موصول ہو رہی ہیں؟ کیا جذبات ہیں لوگوں کے؟ سر جذبات ایسے ہیں کہ جو الفاظ میں ہم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ کچھ لوگ بڑی عمر کے آدمی، کچھ خواتین، وہ ہمارے لیے صرف اس لیے کال کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اپنا ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے، سمبل کون ہے، لیکن ہم صرف آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کال کی ہے کہ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے نہیں ڈرنا ہے، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یقین جانیے ضعیف آدمی یا آدمی جنہیں مضبوط سمجھا جاتا ہے وہ رونے لگ جاتے ہیں کال پر. وہ روتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں پلیز. اور سر میں بتا نہیں سکتا، ہم ہر کال کے بعد اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. کہ خان کے لیے کیا الفاظ ہوتے ہیں ان کے؟ سر خان کے لیے جان حاضر. جب ایک قوم اپنے لیڈر کے لیے جان حاضر کر دے، جو انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، جو نہ بچوں کی پرواہ کی جاتی ہے، جو نہ مال کی پرواہ کی جاتی ہے، اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہے، تو سر آپ اس قوم کو کبھی نہیں ہرا سکتے. اب جو کچھ بھی کر لیں،
آپ ان لوگوں کو نہیں ہرا سکتے. الیکشن کا ٹرن آؤٹ دیکھیے گا, جو عمران خان کہتے ہیں کہ جو لاوا پکا ہوا ہے وہ 8 فروری کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نکلتا ہے کس طرح. ٹھیک ہے سر جی, بہت شکریہ. ناظرین, یہ جذبات کہ کال کرنے والے بھی خود رو بھی رہے ہیں اور ساتھ میں عمران خان کو دعائیں دے رہے ہیں, اور یہاں پہ جو کالیں سن رہے ہیں الٹا انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا, آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے ڈٹے رہنا ہے. ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں, ہم اپنے ووٹ ڈالیں گے اور اس کی حفاظت بھی خود ہی کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ یہاں پہ پاکستان بھر سے کالیں آ رہی ہیں, تو کیا جذبات ہیں لوگوں کے؟ دیکھیں, لوگ 8 فروری کے جو ہے نا خان کے لیے اس طرح نکلنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ان کو جس طرح کی انہوں نے جو غنڈہ گردی کی, جو فسطائیت کی, جو ظلم و ستم کا جو نظام انہوں نے رائج کیے رکھا, اور لوگ بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہیں, پرجوش ہیں اور غصے میں. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 8 فروری کو لوگ نکلیں گے. جتنی بھی ناانصافی اس ملک کے اندر ہوئی, لاقانونیت ہے اور ظلم و جبر کا ایک نظام قائم ہو چکا ہے, اور خان کے ساتھ بالخصوص جو زیادتیاں کی گئی, ناانصافیاں کی گئی, اور اس کا بدلہ لینے کے لیے عوام نکلے گی. اور ہم اپیل بھی کرتے ہیں لوگوں سے کہ جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا اور لوگ جو ہے نا ووٹ دیں گے, اور ہم اپنے ووٹ سے جو ہے بدلہ لیں گے, ظلم و ستم کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ العزیز. جی, جتنا زیادہ ووٹ کاسٹ کریں گے اتنا زیادہ عمران خان کو واپس لانے کا موقع جو ہے وہ بڑھے گا. یہاں پہ ہمارے سینئر صحافی ہیں رضی طاہر بھائی, وہ بھی آج اس یہاں پہ جو یہ شکایت سیل ہے اس کا وزٹ کرنے کے لیے رضی طاہر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رضی بھائی. وعلیکم السلام جی. رضی بھائی, یہ کیا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ ویسے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ امیدواروں سے متعلق ڈیٹا جو ہے وہ دے, لیکن سیاسی جماعتیں بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں کہ اپنے ووٹرز کو آگاہ رکھا جائے. تو بیسکلی یہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے, یہ الیکشن کمیشن کی معاونت کر رہی ہے. شکایات لوگوں کی آ رہی ہیں یہاں پہ, اور ابھی میں نے خود ایک فون کال لی ہے تو اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے حلقے میں دیکھا ہے بہت سے آزاد امیدواروں نے عمران خان کی تصویریں لگائی ہیں. تو اصل امیدوار کون سا ہے؟ تو میں نے کہا جی اصل امیدوار آپ کے, پھر میں نے وہاں پہ دیکھا تو وہ علیم عادل شیخ صاحب تھے. میں نے کہا وہ علیم عادل شیخ صاحب ہیں, کراچی سے کال آئی تھی. تو اسی طرح یہاں پہ جس کو کال آ رہی ہے اس میں زیادہ مسائل یہ ہیں. پھر بہت سے لوگوں کو کیونکہ سیمبل پی ٹی آئی سے لے لیا گیا ہے تو ان سے پوچھا جا رہا ہے بھائی ان کے سیمبل کون سے, اصل سیمبل ہمیں بتائیں. تو یہ بڑا یونیک ہے, یہاں پہ لوگ کام کریں, رضاکارانہ طور پہ کام کریں. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, میں نے خود پوچھا ان سے, میں نے کہا کتنی سیلری لے رہے ہیں, تو نہیں, وہ کہتے ہیں ہم رضاکار ہیں, اپنے جیب سے خرچ کر کے یہاں آتے ہیں. ہاں, یہاں پہ موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے پارٹی کی طرف سے کھانا وغیرہ دے دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے. اپنے تئیں آ کر اپنے لیپ ٹاپ اٹھا کر یہاں پہ نوجوان آئے ہوئے ہیں اور صرف کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی عوام کو. ابھی میں نے پتہ کیا تقریباً 36 گھنٹوں کے اندر 12,000 کالیں موصول ہوئی ہیں. تو 12,000 کالز انہوں نے وصول کر کے لوگوں کو انفارمیشن دی ہے. یہ کال اٹھائیں نا ذرا, ان سے بھی بات کریں. یہ کال اٹھائیں, یہ کال آ گیا ناظرین, یہ دیکھیں ذرا. جی السلام علیکم. یہ ذرا بتائیے گا انہیں. جی آپ کہاں سے, کون بات کر رہے ہیں؟ نہیں, انہیں بات ہی نہیں کرنے دیں, آپ صرف وہ بتا دیں. ٹھیک ہے ناظرین, یہ لائیو کال ہے اور یہ کہاں سے کال آئی ہے رضی بھائی ہمیں یہ بھی بتائیں. ضلع کون سا آپ کا؟ اچھا, اپنا حلقہ بتائیے گا. پی کے 32. جی پی کے 32 سے کال آئی ہے, پی کے 32 سے. پی کے 32 میں جی آپ کے آپ کے امیدوار ہیں کفایت اللہ کی چین. ان کا کفایت اللہ ہیں جی, وہاں پہ ان کا کی چین ہے. یہ کال آئی ہوئی ہے پی کے 32 سے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں پہنچی تھی؟ جی بالکل, پی کے 32 ہے. اور نیشنل اسمبلی کا حلقہ کون سا ہے آپ کا؟ NA-12 ہے جی. NA-12 پی کے 32 سے یہ کال آئی ہوئی ہے. رضی بھائی نے اٹینڈ کی ہے, اور یہ صرف یہ چیک کرنے کے لیے, آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ کیسے عوام کی خدمت کی جا رہی ہے. گھڑیال تاج محمد ہے وہاں پہ, اور گھڑیال ان کا سمبل ہے. گھڑیال. ان سے جذبات پوچھیں ان کے کہ ووٹ کسے دیں گے, کیا ان کا. بالکل آپ نے ٹھپا لگانا ہے. دیکھیں آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے, بالکل چلیں, بہت شکریہ.
یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا ٹھپا جو ہے وہ عمران خان کے لیے ہے، چاہے وہ گھڑیال ہو یا کوئی بھی نشان ہو، مطلب بلے کا کوئی فرق نہیں پڑا؟ بلے کا کوئی فرق ابھی تک نہیں پڑا. 12,000 کالیں ہیں اور ابھی تک یہ لگے ہوئے ہیں، مسلسل کالز آ رہی ہیں، لوگ انفارمیشن لے رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن پہنچ رہی ہے. تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے پی ٹی آئی کا. یہ میرے خیال میں چند دن پہلے اٹھا لیا جاتا زیادہ بہتر ہو جاتا، لیکن جو حالات ہیں اس دفتر کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، یہاں پہ باہر ناکے لگ جاتے ہیں، تو بڑے مشکل حالات میں پی ٹی آئی کمپین چلا رہی ہے. لیکن جس طرح ڈیجیٹل ریسورسز کا استعمال کیا ہے وہ بے مثال ہے. یہ رضی طاہر تھے، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک کال بھی لی اور آپ کو آگاہ بھی کیا. تو یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ پاکستان بھر سے کالیں یہاں پہ آ رہی ہیں، اور جو لوگ جن کو اپنے علاقے کے کینڈیڈیٹ کا نہیں پتہ وہ اپنے علاقے کے کینڈیڈیٹ اور ان کے جو انتخابی نشان ہیں وہ پوچھ رہے ہیں. تو یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد کی صورتحال ہے.